السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا ویڈیو لایا ہوں، مطلب ایک ایسے ویڈیو کا ہم لیکچر کرنے والے ہیں جس میں ایک بچی سے جتنے بھی سوال پوچھے جاتے ہیں وہ ان سارے سوالوں کا جواب قرآن شریف کی آیت میں دیتی ہے۔ مجھے بہت اچھا ویڈیو لگا تو مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، تو آئیے آپ سب مل کر ایک ساتھ ریئیکشن دیتے ہیں۔ پورا ویڈیو ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور خاص طور سے اپنے بچوں کو یہ ویڈیو ضرور دکھائیے تاکہ قرآن شریف کے لیے ان کے دل میں جو ہے محبت اور زیادہ پیدا ہو، اور دیکھیے کیسے کیسے لوگ قرآن شریف کو پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بچی بہت ہی زبردست طریقے سے جواب دیتی ہے۔ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر کس شہر میں رہتی ہو؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا۔ بے ادبی نہ ہو، لیکن یہ کلام پاک جو بوسیدہ ہو کر اس شکل کا ہو گیا ہے یہ ان قرآنی نسخوں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور پیارا ہے جو گھروں میں صاف شفاف اور سنہرے غلافوں میں رکھے ہیں۔ میں صفحے کی ابتدائی آیت کو سبز رنگ سے ہائی لائٹ کر دیتی تھی، آخری آیت کو نیلے رنگ سے، لفظ اللہ کو گہرے ہرے رنگ سے، اور سورہ کے نام کو بھی رنگین کر دیتی تھی۔ قرآن مجید ایسا ہی ہونا چاہیے۔ قرآن سے بات کرنے والی بچی، ایک پھول سی بچی ہماری مہمان ہے، میں انہیں دعوت دینا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ محترمہ، تشریف لائیں۔ اہلاً تشریف اہلاً لائیں۔ اہلاً ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ یہ میرے لیے تحفہ لائی ہیں، بس رضوان جا کر تحفہ نہ لے لیں۔ السلام علیکم محترمہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ احسن۔ آپ کیسی ہیں؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن آپ کا نام کیا ہے؟ إنا أعطيناك الكوثر بہت ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اس بچی کا نام کوثر ہے، تو انا اعطیناک الکوثر پورا نام پڑھ کے بتا رہی ہیں۔ کوثر میرا نام ہے، مطلب قرآن شریف کی اس آیت کو اس کا نام آ گیا۔ اسی طریقے سے سارے جواب ایسے دے گی کہ وہ لفظ قرآن شریف میں آ گئے ہیں۔ دیکھیے گا ویڈیو آگے۔ بہت خوب، احسن، شاباش۔ تو محترمہ کوثر ہماری مہمان ہیں، یہ تو سمجھ گئے ہیں۔ إنا أعطيناك الكوثر اللہ اللہ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين آپ کتنے سال میں حافظہ ہو گئی؟ قال تزرعون 7 سنين دابا حفظ مکمل کرنے میں کتنا وقت لگا؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام۔ ایک سال میں؟ جی بہت خوب، شاباش۔ ٹھہریے، میں بھی تو کچھ پوچھوں، روزانہ حفظ کے لیے کتنا وقت دیتی تھی؟ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم 3 سے 4 گھنٹے۔ اس نے آپ کی حوصلہ افزائی کی؟ رب اغفر لي ولوالدي احسنت احسنت کوثر۔ ان کے والدین نے۔ حفظ کے علاوہ کچھ اور بھی جانتی ہو؟ وعلمناه صنعة لبوس لكم سلائی۔ جی، سلائی، ماشاء اللہ۔ خیاطی۔ کس قاری کو پسند کرتی ہو؟ کس کی تلاوت پسند ہے؟ اسمه أحمد الله اسمہ احمد۔ ایک سیکنڈ ایک دیکھو ہمارے سیکنڈ دادا کو ہی پہچانتی ہے۔ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ پروگرام ختم ہو گیا، سلوات پڑھیں۔ ایک سیکنڈ، میں حسنین ہوں۔ ایک بار بھی میری تعریف برداشت۔ آغا جہاں تک میں جانتا ہوں گھر میں میں حسنین ہوں اور گھر میں مجھے احمد کہتے ہیں، یہ ایک بات۔ اور دوسری بات، من بعدی اسمہ احمد۔ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، آج تک میں من قبل تھا، میں دادا ہوں نا، آج ہو گیا من بعد ہے۔ نہیں، قابل قبول نہیں۔ کس شہر میں رہتی ہو؟ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
قسمت اچھی ہے کہ قم کی رہنے والی ہو. اگر تہران کی ہوتی تو کیا کہتی؟ يا أيها المزمل قم. یعنی قم میں رہتی ہیں. ایک سوال ہے مستقبل کو لے کر. اللہ تعالیٰ سے کیا چاہتی ہو؟ کیا آرزو ہے؟ کیا خواہش ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا خواہش ہے؟ پوچھ رہے ہیں آپ کی آرزو کیا ہے. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الله ما شاء الله ما شاء الله. میرا ایک سوال ہے جناب رسالت، کس جج کو زیادہ پسند کرتی ہو؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. واہ واہ، بس کافی ہے، بس ایک اور کافی ہے، ہے. ایک اور بھی ہے. نہیں بس کافی ہے، بس کافی ہے، بس کافی ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون. کوثر، رضوان دیکھو یہ یہاں ہے. حامد ہیں، وہ حسنین ہیں. کوثر حسنین نہیں، ورضوان ایسے کہہ من رہے ہیں اللہ جیسے ان کا اکبر. نام ہے. ورضوان من ورضوان من اللہ. اللہ اکبر. شاید ان کو پسند نہ کرتی ہوں. قاسمیان قرآن میں نہیں ہے، وہ قاسمہما ہے. اچھا یہ دو نام ہی کیوں لیے؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. احسن. یہ میرے لیے ہے. ٹھہرو، اس آیت کا ان دونوں سے کیا تعلق؟ بہرحال عمل صالح کا ان دو حضرات سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، مخاطب میں ہوں. یا اللہ کیا کہوں تمہارے. لیکن پھر بھی ان سے انہیں نماز پڑھتے ہوئے تو نہیں لیکن روزہ خوری کرتے ہوئے دیکھا ہے. تمہیں اللہ کا واسطہ ایک سوال پوچھوں گا جو تمہارا سب سے عزیز ہے، اس کی قسم عربی یا قرآن کی آیات میں جواب مت دینا. کیوں؟ بھائی دیکھنے دیں کہ دوسری زبان میں بھی بات کرتی ہے یا نہیں. آپ کو اتنی مہارت کیسے حاصل ہوئی؟ پہلا سبب تو یہ ہے کہ میں خود بعض قرآنی مرکزوں میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتی ہوں. تدریس. روزانہ 2-3 پاروں کو دہراتی ہوں. بہت سے قرآنی پروگرامز میں مجھے دعوت دی جاتی ہے، وہاں سوال و جواب کا سلسلہ رہتا ہے، اسی لیے میرے ذہن میں سب محفوظ ہے. دہراتی رہتی ہوں، قرآن پر مسلط ہوں. حفظ کو باقی رکھنا یعنی فراموش نہ کرنا خود حفظ کرنے سے زیادہ اہم ہے. اور اسے یاد رکھنا. جی، حفظ کو پکا کرنا بہت اہم ہے. ماشاء اللہ، شاباش بیٹی. جی جناب قاسمیان. ایک سوال استاد جناب رضوان نے کیا کوثر بیٹی سے. انہوں نے کہا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. البتہ اس سے پہلے ایک بات اور ہے جو کافی اہم ہے. ارشاد ہو رہا ہے ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. یعنی اگر چاہتے ہو کہ ربانی بنو، اللہ والے بنو، رب کی طرف منسوب ہو، نظام ہستی میں کچھ کرنے لائق بننا چاہتے ہو، تو یہ صرف اور صرف قرآن مجید کی تعلیم و تدریس سے ممکن ہے. عالم ربانی یعنی وہ عالم جو قرآن اور احکام قرآن سے آشنا ہو، جو قرآنی تعلیمات و معلومات سے آگاہ ہو، یہ ہے عالم ربانی. ہر شخص کو جو ممکن ہے تھوڑا بہت کچھ جانتا ہو، کچھ چیزوں کا علم ہو، اسے نہیں کہا جائے گا ربانی. ربانی یعنی جو الہی انتظام و اہتمام سے واقف ہو، الہی مدیریت کو جانتا ہو. اور یہ دستور العمل اس کتاب میں ہے، اللہ رب العزت کا طریقہ. گویا مفید علم اور غیر مفید علم. جی مفید علم، یہ مفید علم ربانی ہے. تو معلوم ہوا کہ ہماری مہمان محترمہ کوثر عاصمہ آبادی مکمل قرآن کی حافظہ ہیں، وہ بھی اتنی مہارت کے ساتھ. اس عمر میں کوثر بیٹی آپ کیسے تدریس کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں، آپ کی تدریس کی روش کیا ہے؟ سلام بچوں، آج ہم سورہ کوثر پڑھیں گے اور ساتھ میں یاد کریں گے. اب سب خاموش رہیں، کوئی بات نہیں کرے گا. بچوں برائے مہربانی شور نہ کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. اب سب ساتھ میں پڑھیں. إنا أعطيناك الكوثر. بعد کی آیت ایک بار میں پڑھوں گی، پھر آپ لوگ ساتھ میں پڑھیں. فصل لربك وانحر. اب آپ لوگ. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. کسے یاد ہوا؟ مجھے. حامد. ایک بار اور ہاتھ اوپر اٹھائیں، میں دیکھوں کس سے یاد ہوا. استاد رضوان نے ابھی حفظ نہیں کیا ہے، وہ ابھی لکھ رہے ہیں. ہم نے تو تبھی حفظ کر لیا تھا جب آپ بچے تھے.
जनाब शाकिर निजात आप पढ़ें। मुझे तो हिफ्ज़ नहीं है, मगर ये कि कोई इनाम हो। क्या कोई इनाम है? जब तक इनाम नहीं होगा मैं हिफ्ज नहीं कर पाऊंगा। ये बिल्कुल सही है। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्दु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर। एक बार एक ही सांस में तिलावत कीजिए पूरे सूरे की। अब तक नहीं, कुरान के आखिर तक। एयर कंप्रेशर है क्या? मैं एयर कंप्रेशर हूँ क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। माशाअल्लाह जल्ल सानिअ। बहुत अच्छा पढ़ा। तो अब इन लोगों को क्लास से बाहर कर दिया जाए। कौन कौन? हामिद मेरे अलावा? जी आपके अलावा बाकी सब। आप तो जी मैं तो पहले ही से बाहर हूँ। इस कुरान को देखिए, इतनी तिलावत की है, ओह इतना काम किया है कि हाईलाइट कर रखा है। जी पूरा अलग अलग रंग के मार्कर से। ऐसा क्यों है कौसर बेटी? इसके सफ़ाहात भी मोटे हो गए हैं। इतना सफ़ात को पलटा है और वरक़ गर्दानी की है कि जी मैं सफ़े की इब्तिदाई आयत को सब्ज़ रंग से हाईलाइट कर देती थी, आखिरी आयत को नीले रंग से, लफ्ज़ अल्लाह को गहरे हरे रंग से और सूरह के नाम को भी रंगीन कर देती थी। और मुशाबे आयत मसलन सूरह इब्राहीम की आयत 11 क़ालत लहुम है और 10वीं आयत भी क़ालत रसूलुहुम है। मैं इन्हें भी कलर कर देती थी। या मसलन यहाँ सूरह मुजादला को मैंने तमाम आयत में जहाँ भी अल्लाह आया है उसे कलर कर दिया और इस सूरह के नाम के पास लिख दिया कि सूरह मुजादला की किस आयत में कितनी बार लफ्ज़ अल्लाह आया है। हौसला अफजाई कीजिए। हसनैन जल्दी जल्दी पूछिए। जी जी उस रविश में जो उलझाने वाली है। जी मेरा काम ही यही है। बेअदबी ना हो, लेकिन ये कलाम पाक जो बोसीदा होकर इस शक्ल का हो गया है, ये उन पुरानी नुस्खों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा है जो घरों में साफ शफाफ और सुनहरे गिलाफों में रखे हैं और कभी खोले भी नहीं गए। बिल्कुल सही फरमाया। हमारी नानी और दादी के कुरान ऐसे ही होते। ज़्यादा तिलावत की वजह से बोसीदा होकर फट जाते थे, कोई हरज भी नहीं। जी कसरत जनाब जरा दिखाएं इस कलाम पाक से सच में कितना ज़्यादा इस्तेफादा किया गया है। जनाब अहमद साहब, आपने बहुत अच्छी बात की तरफ तवज्जो दिलाई है। वाक़ई बहुत सी जगह जाना होता है, अफसोस होता है किसी घर में या मेहमानी में जब कहा जाता है कुरान मजीद ले आओ तो पहले खूब साफ़ किया जाता है, चूँकि इतनी धूल जमी होती है। कहीं तो इतनी तहों में होता है। बाज़ नुस्खों में तो कुछ सफ़हात को खोलने तक की नौबत नहीं आती है। जी खोले भी नहीं गए, आपस में चिपके रहते हैं। जी जी चिपके हुए रहते हैं। ये कैमरे पर दिखाए, यही सफ़ा दिखाए। घरों में मौजूद कुरान मजीद ऐसा ही होना चाहिए। पहला सफ़ा मसलन हमारी दादी के कुरानी नुस्खे में सूरह अनआम के सफ़ात फट चुके थे, इतनी तिलावत की थी। सूरह यासीन और अर्रहमान के सफ़ात भी बोसीदा हो चुके। तो मैं सवाल करूं? इंशाअल्लाह हमारे घरों में मौजूद कुरान मजीद भी इतनी बार हाथों में आए। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अरादल आखिरत व सअ लहा सअयहा व हुवा मुमिन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अरादल आखिरत व सअ लहा सअयहा व हुवा मुमिन फउलाइक कान सअयुहुम मशकूरा। बाद के सफ़े की इब्तिदा। व इम्मा उसके बाद क्या है? ज़ालिका मिन उसके बाद औहा कुल कूनू हिजारतन। उसके बाद
وما منعنا اس کے بعد وإذا مس اس کے بعد جناب میں اس قرآن کو حضرت عباس کے حرم میں دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اپنی اس بیٹی سے لینا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ یعنی یہ خود لے کر جائے؟ جی یہ خود آئیں، ان کے بابا بھی آئیں، دعوت نامہ دیتا ہوں انہیں، ان کی والدہ بھی آئیں، ان کی والدہ بھی آئیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ کوثر کتنے بھائی بہن؟ نہ آپ سب کو نہ کہیں جناب۔ آپ کتنے بھائی بہن؟ احسان آدھا ادھورا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے قبول۔ ایک بھائی بس ایک بھائی؟ ٹھیک ہے۔ 3 سال کا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کربلا گئی ہو کبھی؟ ایک بار گئی ہوں، ایک بہت اچھا واقعہ بھی پیش آیا تھا، بیان کروں؟ ضرور بیٹی۔ وہ سچ بتا رہا ہوں یار، جسے حرمین شریفین کے بعد میرا بہت بڑا سپنا ہے کہ میں زندگی میں ایک بار کربلا ضرور جاؤں، تو آپ پلیز میرے لیے دعا کرو کہ میں ایک بار کربلا ضرور جاؤں اور جا کے روزے جتنے بھی وہاں کے مزارات ہیں وہاں پہ اپنی حاضری پیش کر پاؤں۔ دعا ضرور کرنا۔ میں جب کربلا گئی تھی 6 سال کی تھی، اس وقت میں حفظ کر رہی تھی، تقریباً 15 پارے تک پہنچ چکی تھی۔ مشی کے دوران ہم لوگ ایک موقع پر آرام کر رہے تھے، میں نے وہاں شہید محسن حجاجی کی تصویر والا اسکارف اوڑھ رکھا تھا۔ عربوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا سب کہنے لگے بنت شہید حجاجی، بنت شہید حجاجی، سب آ گئے، میرے اطراف میں اکٹھا ہو گئے، سب سوچ رہے تھے میں شہید محسن حجاجی کی بیٹی ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ پھر میری ٹیچر جو عربی جانتی تھی اور ہمیں قرآن سکھاتی تھی، انہوں نے عربی میں ان لوگوں سے کہا کہ ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں لیکن یہ شہید کی بیٹی نہیں ہے، یہ آدھے قرآن کی حافظہ ہے اور قرآن حفظ کر رہی ہے۔ اب مجمع اور بھی زیادہ بڑھ گیا اور سب لوگ بڑی بڑی پلاسٹک لیے ہوئے تھے جن میں پانی بھرا تھا۔ سب مجھ سے درخواست کر رہے تھے کہ اس پانی پر میں قرآن دم کر دوں۔ انہوں نے ہمیں ایک بہت بڑا بیگ عراقی کھانوں سے بھرا ہوا بھی دیا، لیکن اس میں سے میں نے ایک بھی چیز نہیں کھائی، سارا راستے میں عراقی بچوں کو بانٹ دیا۔ اب یہ سفر جس میں آپ حسنین کی مہمان ہوں گی، اس میں کچھ مرغوب عراقی غذائیں بھی ہوں گی۔ ضرور ضرور۔ کوثر اپنی فیملی کے ہمراہ محترم حسنین صاحب کی دعوت پر کربلا کی زیارت سے مشرف ہوں گی انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد كوثر فلها في الآخرة الكوثر إن حفظت قرآنا كوثر فلها في الآخرة الكوثر تشرب من كف المختار والرفرف في الجنة أخضر فلها في الآخرة الكوثر۔ میں نے جب کوثر کو دیکھا تو خیال آیا کہ آپ لوگوں بلکہ تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ ایسے بچے پانا اور ان کا قرآن مجید اور اہل بیت علیہم السلام کے راہ میں ثابت قدم رہنا شاید ان عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ہمیں اور خاص کر جوانوں کو نیک اور سالم اولاد سے نوازیں۔ آمین۔ اللهم صل على محمد وآل۔ اس بچی کی ایسی کمال کی تربیت اور ایسی کمال کی صلاحیت کے بعد کچھ بھی کہنا جاتی ہوگی، بس میں اتنا کہوں گا کہ اللہ ہم سب کو ایسی اولاد سے نوازے اور ضرور نوازے۔ آمین۔